السلام علیکم گائز، میں آپ کا بھائی حسینی خواجہ سے۔ تو چلیے آپ کو آج دیدار کراتے ہیں، آپ کو زیارت کراتے ہیں کربلا شریف کی، جو کہ جھالرا شریف میں موجود ہے۔ پچھلی ویڈیو میں جو میں نے آپ کو جھالرا شریف دکھایا تھا کربلا شریف، اس کے اندر یہ چراغ روشن نہیں ہوئے تھے، اور تو سوچا اسی لیے آج آپ کو چراغ روشن ہوتی ہوئی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے ڈال دیتا ہوں۔ تو اس وقت ہم موجود ہیں جھالرا شریف میں، اور یہ جو منظر، یہ نظارہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک وقت میں پورا ڈوبا ہوا ہوتا ہے، پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس وقت پانی سوکھ گیا ہے، پیچھے کی سائڈ میں چلا گیا ہے، تو یہ چراغ یہاں پر روشن ہے۔ اور دیکھیے ماشاءاللہ سبحان اللہ، کتنا روحانی منظر ہے اور کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھتے ہوئے۔ لکھا ہوا ہے یا حسین، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے۔ اور یہ ہے جھالرا شریف، جو یہاں پر جتنے بھی حاضری والے ہوتے ہیں وہ ان کی حاضریاں یہیں پر اپنی اپنی حاضریاں بھرتے ہیں، اور باقی کے جو بھی مہمان آتے ہیں وہ یہاں پر اپنے موجود ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں آرام کے لیے۔ ویسے تو یہ خالی نہیں ہوتا تھا، لیکن اب یہ خالی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ 10 بجے کے بعد جھالرا شریف خالی کروا دیا جاتا ہے، کیونکہ تاکہ آپس میں لڑائی جھگڑے دنگے نہ ہوں۔ اور یہ ہے وضو خانہ، اور اسی کے ٹھیک پیچھے ہے وضو خانہ، جو حوض ہے، جس میں کہ آپ کو میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو غریب نواز سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، وہ اسی حوض میں وضو کرتے ہیں۔ اور اسی حوض کے پانی کی جو تاثیر ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چھوٹی موٹی بیماریاں ہوں، اس سے کافی شفا ملتی ہے۔ اس کے چاروں کونوں کا پانی بیماریوں کے لیے کافی شفا دیتا ہے۔ تو چلیے اب ہم چلتے ہیں شاہزانی مسجد میں، یہاں کا منظر، یہاں کا ماحول دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ کتنا حسین نظارہ ہے، کتنا روحانی منظر ہے۔ دیکھیے مہمان، دیکھیے کتنا زائرین یہاں پر موجود ہے۔ اور دیکھیے یہ باہر سے آئے ہوئے بچے ہیں، یہ ہمارے خواجہ غریب نواز شہنشاہ ہندوستان عطائے رسول۔ دیکھیے نیاز کی یہ نظر کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور تمام بچے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اور ایک پورا گھیرا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، موجود ہیں سبھی بچے، اور اپنی اپنی زیارت، اپنی اپنی دعائیں، اپنے اپنے تلاوتیں کر رہے ہیں۔ اور یہ جو سامان رکھا ہوا ہے یہ نیاز کا ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ کتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جو بارگاہ غریب نواز میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے شہنشاہ ہندوستان۔ دیکھیے بھیڑ، دیکھیے ماشاءاللہ کتنی ہے، کتنا مہمان زائرین موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ سلام پیش ہو رہا ہے، سلام پڑھا جا رہا ہے۔ چلیے پاس سے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں پر یہ سلام پڑھا جا رہا ہے غریب نواز کی دربار میں، جو شاہزانی مسجد ہے۔ یہ جتنے بھی زائرین ہیں دعائیں مغفرت کے لیے دعا مانگتے ہوئے، اپنی اپنی مرادیں، اپنی اپنی منتیں مانگتے ہوئے۔ اور اب ہم چلتے ہیں 10 نمبر گیٹ کی طرف۔ دیکھیے نظارہ دیکھیے۔ اور یہ 10 نمبر گیٹ ہے، جہاں پر اکثر لوگوں کو، خاص طور سے جو مہمان زائرین ہوتے ہیں، ان کو یہ دقت ہوتی ہے کہ واش روم یہاں پر کہاں ہے، کمپلیکس کہاں ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاہزانی مسجد کو جیسے آپ پار کرو گے، 10 نمبر گیٹ آتا ہے، 10 نمبر گیٹ سے جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے، یہ 10 نمبر گیٹ ہے، اور ہم 10 نمبر گیٹ سے کمپلیکس کی طرف جاتے ہوئے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کمپلیکس کہاں پر ہے۔ کیونکہ کافی لوگوں کو دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، خاص طور سے جھالرا شریف کے اندر کافی زائرین مہمان پوچھتے ہیں کہ بھیا یہاں پہ واش روم کدھر ہے، یہاں پہ واش روم کدھر ہے، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ 10 نمبر گیٹ پہ ہے۔ لیکن وہی چیز ہے کہ 10 نمبر گیٹ کہاں پر ہے، یہ دقت ہوتی ہے۔ تو شاہزانی مسجد کے اندر جیسے ہی گھستے ہیں، حوض کے پاس سے، وضو خانے کے پاس سے شاہزانی مسجد میں گیٹ ہے، اور ٹھیک اس کے سامنے دوسرا گیٹ ہے۔ اس سے جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو الٹے ہاتھ پہ 10 نمبر گیٹ پڑتا ہے، اور یہ باہر کی طرف جاتے ہوئے ہم 10 نمبر گیٹ کی طرف، اور یہیں پر کمپلیکس پڑتا ہے۔ تو جو بھی آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں امید کروں گا کہ آپ میری ویڈیو کو شیئر کریں گے، اور جو بھی میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ مجھے جو ہے
ایک بھروسہ ایک امید دلائیں گے تو میں انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتا رہوں گا. اور یہ وہی کمپلیکس ہے جو 10 نمبر گیٹ کا واش روم جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا. آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے, سپورٹ کرتے رہیے. انشاءاللہ میں درگاہ کی چھوٹی سے چھوٹی جانکاری آپ لوگوں کو دیتا رہوں گا. حوصلہ افزائی آپ لوگ کریں گے اور جانکاری دینا انشاءاللہ. جو بھی میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے پڑھا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو جانکاری دوں گا. اور یہ جیسے ہی 16 کھمبے سے باہر نکلیں گے 10 نمبر گیٹ سے ہوتے ہوئے تو یہ مارکیٹ کا نظارہ ہے. یہ راستہ سیدھا بلند دروازے کی طرف گیا ہے. اس کو نظام گیٹ بھی کہا جاتا ہے اور گیٹ نمبر 1 بھی کہا جاتا ہے. تو دیکھیے ماشاءاللہ کتنی بھیڑ ہے, کتنا روحانی منظر ہے, کتنے زائرین موجود ہیں. اور ماشاءاللہ یہاں کی مارکیٹ جو ہے وہ کتنی اچھی لگتی ہے. رات کا ٹائم کا یہاں کا ماحول بہت ہی اچھا رہتا ہے. اور جتنے بھی زائرین مہمان آتے ہیں وہ زیادہ تر یہاں کی شاپنگ خریداری جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ایک جو یاد لے کے جاتے ہیں کہ ہم اجمیر شریف سے لائے تھے تو وہ رات میں ہی شاپنگ کرتے ہیں. اور یہ مارکیٹ کی طرف ہم جاتے ہوئے یہ سیدھا راستہ گیا بلند دروازے پہ گیٹ نمبر 1 جس کو نظام گیٹ بھی کہا جاتا ہے. اور جو بھی بھائی میرے چینل پہ نئے ان سے میں گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری اس ویڈیو کو شیئر کریں, کیونکہ اس کے اندر سے خاص طور سے جانکاری جو میں نے دی ہے وہ تو مہمانوں کے لیے دی ہے جو کہ واش روم کے لیے دقت آتی ہے. دیکھیے سامنے آپ کو جو مینار دکھ رہی ہے یہ بلند دروازے کی مینار ہے جس کو نظام گیٹ کہا جاتا ہے. اور ہم نظام گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے انشاءاللہ آپ کو وہاں سے ساری چیزیں دکھائیں گے. یہ دیکھیے ہوٹل ہیں کھانے کے, پوری مارکیٹ سجی ہے. اور ایک سے ایک چیزیں آپ کو یہاں پر ہر طرح کی مل جائیں گی. اور جتنے بھی زائرین مہمان ہیں یہ دیکھیے سبحان اللہ سبحان اللہ. عطائے رسول ہند الولی شہنشاہ ہندوستان کا دربار کا پہلا نظام گیٹ جس کو گیٹ نمبر 1 کہا جاتا ہے, بلند دروازہ کہا جاتا ہے. اور انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ اگلی ویڈیو میں آپ کو سارے گیٹوں کی جانکاری دوں اور کون سا گیٹ کب کس سن میں بنا تھا, کس نے بنوایا تھا. انشاءاللہ یہ ساری جانکاری میں آپ کو دوں گا جیسے ہی مجھے معلوم ہوگا. اور یہ پوری مارکیٹ ہے, یہ بلند دروازہ اپنا. اور درگاہ کے ٹوٹل 10 گیٹ ہیں جس میں سے گیٹ نمبر 1, گیٹ نمبر 2, گیٹ نمبر 3, گیٹ نمبر 4 اور گیٹ نمبر 5 یہ کھلے رہتے ہیں. 6 نمبر گیٹ سے سارا لنگر آتا ہے, اور سوری معافی چاہتا ہوں 6 نمبر گیٹ بند رہتا ہے. 7 نمبر گیٹ کھلتا ہے, وہ بھی لنگر کے لیے. جو بھی زائرین اپنے لنگر لے کے آتے ہیں وہ گیٹ نمبر 7 سے آتا ہے اور گیٹ نمبر 3 سے آتا ہے. تو 1 نمبر سے لے کے 5 نمبر گیٹ کھلا رہتا ہے, 6 نمبر گیٹ بند رہتا ہے. 7 نمبر گیٹ لنگر کے لیے کھلتا ہے. جو بھی لنگر کے ڈیگ پتیلے جتنے بھی آتے ہیں وہ 7 نمبر گیٹ سے آتے ہیں. 8 نمبر گیٹ بند رہتا ہے, 9 نمبر گیٹ بھی بند رہتا ہے اور 10 نمبر گیٹ کھلا رہتا ہے. تو یہ بلند دروازے کے سامنے جو درگاہ بازار ہے یہ وہ مارکیٹ ہے. اور یہ مارکیٹ جو بلند دروازے کے سامنے سے نظام گیٹ کے سامنے سے مارکیٹ گئی ہے یہ سیدھا روڈ گیا ہے دلی گیٹ کے لیے. دھان منڈی ہوتا ہوا دلی گیٹ کے لیے گیا ہے. اور کافی خوبصورت منظر ہے, نظارہ ہے. تمام زائرین موجود ہیں اور یہ پوری مارکیٹ ہے. اور یہاں کی رونق دیکھیے ماشاءاللہ کتنا اچھا لگتا ہے. اور یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ وقت تقریباً 11:30 بج رہا ہے, اس وقت کا یہ نظارہ ہے. اور ماشاءاللہ رونق دیکھیے یہاں پر کتنی اچھی ہے. اور تمام زائرین آتے ہیں اپنی اپنی منتیں مرادوں کے ساتھ اور یہاں کی یادیں کچھ خریداری کے روپ میں لے کے جاتے ہیں. اور کوشش کروں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کہاں پر کیا چیز بہتر اور اچھی ملتی ہے, کہاں پہ ہوٹل میں کھانا اچھا ملتا ہے, کون سے گیسٹ ہاؤس میں سروس اچھی ملتی ہے, رہنے کی سویدھا کہاں اچھی ہے, اور سون حلوہ وغیرہ کی جو بھی جانکاری ہوگی عمدہ اور اچھی
تاکہ زائرینوں کو کسی بھی طرح کا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انشاءاللہ میں اپنے ویڈیو کے مادھیم سے آپ کو ساری چیزیں بتاتا رہوں گا۔ تو بس آپ لوگوں سے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ جو بھی میرے چینل پہ نئے ہیں ان کو سبسکرائب کریں۔ اور یہ اس وقت ہم دلی گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے دلی گیٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اور ایک بات میں اور اپنی اس ویڈیو میں کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی مہمان زائرین آتے ہیں، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ چپلیں جو ہیں وہ درگاہ کے اندر تک لے آتے ہیں۔ تو آپ سبھی سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ کافی دور دور سے آتے ہیں، الگ الگ شہروں سے آتے ہیں، ہندوستان کے کونے کونے سے سب زائرین مہمان آتے ہیں غریب نواز میں۔ تو یہ ایک ادب کا مقام ہے۔ ہند الولی شہنشاہ ہندوستان عطائے رسول، تو صرف 10 روپے لگتے ہیں، چپل آپ جمع کر سکتے ہیں وہاں پہ۔ لیکن کافی اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بھی زائرین مہمان ہوتے ہیں وہ چپلیں پنی میں رکھی یا بیگ میں رکھی اور دربار میں وہ آ جاتے ہیں۔ ادب کا مقام ہے۔ ہم یہاں پر جھولی پھیلا کے مانگنے کے لیے آتے ہیں، ہم بھکاری بن کے آتے ہیں، اور شہنشاہ کے دربار میں ادب کے ساتھ سر جھکا کے جایا جاتا ہے۔ تو آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جو بھی مہمان آتے ہیں، جو بھی زائرین آتے ہیں، وہ اپنی اپنی جو بھی چپلیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ باہر رکھ کر آئیں۔ گیٹ نمبر 1 پہ بھی چپلوں کا انتظام ہے، گیٹ نمبر 2 پہ بھی ہے، گیٹ نمبر 3 پہ بھی ہے، 4 پہ بھی ہے، 5 پہ بھی ہے، اور گیٹ نمبر 10 پہ بھی ہے۔ شہنشاہ کے دربار میں ادب کے ساتھ آئیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کی جو بھی خواہشات ہوتی ہیں، جو بھی آپ اپنی منت مرادیں لے کے آتے ہیں تو وہ ضرور سنیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز یہی ہوتی ہے کہ جس کے دربار میں جا رہے ہیں ادب کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ ہم یہاں مانگنے آتے ہیں۔ تو جتنا ادب، جتنا احترام رکھیں گے انشاءاللہ اتنی جلدی ہماری مراد پوری ہوگی۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ جو بھی مہمان زائرین آتے ہیں وہ خاص خیال رکھیں کہ دربار کے اندر چپلیں لے کے نہ آئیں۔ آپ لوگ ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہو، لاکھوں خرچ کرتے ہو، تو کسی بھی گیٹ پہ آپ چپل اپنی جمع کرا سکتے ہو کیول 10 روپے میں۔ تو اگر میری یہ بات کسی کو بری لگی ہو، تکلیف ہوئی ہو، تو اس کے لیے میں معافی چاہوں گا۔ بس میرے من میں ایک سوال تھا یہ کہ میں اپنی اگلی جو بھی میرے ویڈیو بناؤں گا اس کے اندر اس چیز کا ذکر ضرور کروں گا کہ جو بھی مہمان، جو بھی زائرین دربار کے اندر آتے ہیں، چاہے وہ گیٹ نمبر 1 سے آئیں، گیٹ نمبر 10 سے آئیں، 3 سے آئیں، 4 سے آئیں، یا گیٹ نمبر 5 سے آئیں، ان سے میری یہی گزارش ہے کہ ہر گیٹ پہ چپل رکھنے کا پورا انتظامات ہے صرف 10 روپے میں۔ تو وہ کوشش کریں کہ دربار کے اندر چپل لے کے نہ آئیں۔ غریب نواز شہنشاہ ہندوستان عطائے رسول ہیں، ہند الولی ہیں، راجاؤں کے راجا ہیں۔ تو ان کے دربار میں جو بھی آتا ہے وہ اپنی اپنی کوئی نہ کوئی منت مراد، اپنی خواہشات لے کے آتا ہے۔ تو ادب کے ساتھ آئیں گے تو زیادہ اچھا ہے۔ تو ادب کا خاص خیال رکھیں، دربار کے اندر چپل لے کے نہ آئیں، یہ میری گزارش ہے۔ اور میری اس بات سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو، میری اس ویڈیو سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو، تو اس کے لیے میں معافی چاہوں گا اگر میری کوئی بات کسی کو بری لگی ہو۔ اور ہم دان منڈی پار کرتے ہوئے دلی گیٹ کی طرف آ چکے ہیں۔ یہ جو راستہ دیکھ رہے ہیں یہ نظام گیٹ یعنی کہ